اب ہم مطالعہ کرتے ہیں عمل نفوذ، جسے انگریزی میں ڈیفیوژن کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں، ڈیفینیشن۔ کسی شے کی حرکت اپنے اعلیٰ ارتکاز والے علاقے سے زیر ارتکاز والے علاقے کی طرف ہونا نفوذ کہلاتا ہے، یعنی کسی شے کی حرکت اس کی زیادہ مقدار والے علاقے سے اس کے کم مقدار والے علاقے کی طرف حرکت کرنا نفوذ کہلاتا ہے۔ عمل نفوذ رقیق اور گیسوں میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ رقیق اور گیسوں میں سالمات حرکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لہٰذا عمل نفوذ رقیق اور گیسوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، نفوذ کا عمل اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ ماحول میں اس شے کی مقدار برابر یعنی یکساں نہ ہو جائے، یعنی بچوں جس شے کا نفوذ ہو رہا ہے وہ شے اس ماحول میں جب تک یکساں نہ ہو جائے اس کی مقدار، تب تک یہ عمل نفوذ ہوتے رہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بچوں، یہ عمل جانداروں کے لیے بہت اہم ہے، جس کے ذریعے خلیوں کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر اشیاء حرکت کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خلیہ جو ہے یہ گلوکوز کو جذب کرتا ہے، گلوکوز کی مقدار خلیے کے باہر زیادہ ہوتی ہے اور خلیے کے اندر کم ہوتی ہے، تو تب خلیے کے اندر گلوکوز داخل ہوتا ہے، جسے ہم ایبزارپشن آف گلوکوز کہتے ہیں بچوں۔ تو یہ بہت عام عمل ہے، لیکن یہاں پر عمل نفوذ دکھائی دیتا ہے، جس کے ذریعے گلوکوز کی مقدار جو خلیے کے باہر زیادہ ہوتی ہے اور خلیے کے اندر کم ہوتی ہے، تو عمل نفوذ کے ذریعے زیادہ مقدار والی جگہ سے کم مقدار والے مقام پر یہ گلوکوز حرکت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گلوکوز خلیے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ بچوں، یہ گلوکوز کا خلیے کے ذریعے جذب ہونا، خلیے کے اندر جذب ہونا صرف ایک مثال ہے، لیکن کئی ساری اشیاء خلیے کے اندر یا کسی ماحول میں منتقل ہونے کے لیے نفوذ عمل کو دکھاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چائے کی پتی جو کہ ٹی بیگ میں موجود ہوتی ہے، وہاں سے رقیقی حالت میں یہ کپ کے اندر کیسے منتقل ہوتی ہے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں یہاں پر کہ چائے کی پتی ٹی بیگ میں بہت زیادہ تھی اور پانی میں کم تھی، لیکن عمل نفوذ کے ذریعے یہ ٹی بیگ میں موجود چائے کی پتی پانی میں گھل کر یہ یکساں طور پر پانی میں گھل جاتی ہے، یہاں پر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں بچوں۔ نفوذ کی دوسری مثال ہے شکر کا پانی میں گھلنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شکر کے کرسٹلز جو ہے پانی میں ڈالا گیا اور یہ کرسٹلز گھل کر پانی میں یکساں طور پر یہ پانی میں گھل چکے ہیں، تو یہاں پر بھی عمل نفوذ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہم دیکھتے ہیں بچوں، یہاں پر ایک عطر کی شیشی جب ہم کھولتے ہیں یا کسی پرفیوم کی شیشی کو کھولتے ہیں تو پرفیوم کے سالمات یہاں پر یکساں طور پر کمرے میں بکھر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرفیوم کی بوتل جب ایک جگہ پر ہم کھولتے ہیں تو تمام کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی مثال نفوذ عمل کی دیکھیں گے بچوں، وہ ہے جب ہم کاپر سلفیٹ کے کرسٹل کو پانی میں ڈالتے ہیں تو کاپر سلفیٹ کا نیلا رنگ جو ہے پانی میں یکساں طور پر پھیل جاتا ہے۔ یہ بھی نفوذ کی ہی ایک مثال ہے۔ آئیے بچوں اب ہم اگلی مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمرے میں اگربتی کا دھواں یکساں طور پر پھیل رہا ہے، تو یہاں پر اگربتی کا دھواں پھیلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بچوں، لیکن کسی بھی شے کو جب ہم جلاتے ہیں تو اس سے جب دھواں نکلتا ہے تو وہ دھواں بھی اپنی زیادہ مقدار والی جگہ سے اپنے کم مقدار والی جگہ پر حرکت کرتا ہے، یعنی دھوئیں کا ماحول میں پھیلنا یہ بھی عمل نفوذ کی ہی ایک مثال ہے۔ آئیے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ نفوذ سے کیا مراد ہے؟ کسی شے کی حرکت اپنے اعلیٰ ارتکاز والے علاقے سے اپنے زیر ارتکاز والے علاقے کی طرف ہونا یہ نفوذ یعنی ڈیفیوژن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نفوذ کی مثالیں: ٹی بیگ سے پتی کا پانی میں گھلنا، شکر کا پانی میں گھلنا، پرفیوم یعنی خوشبو کا ہوا میں پھیلنا، کاپر سلفیٹ کا پانی میں پھیلنا اور دھواں کا ہوا میں پھیلنا، یہ تمام نفوذ کی مثالیں ہیں۔ شکریہ۔